آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 227 اور 228 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَإِنْ اور اگر عَزَمُوا وہ ارادہ کر لیں الطلاق کا فَإِنَّ تو بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، یعنی اگر وہ رجوع کرنے سے انکار کر دیں، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انہیں ان میں رغبت نہیں اور وہ ان کو بیوی کے طور پر باقی رکھنا نہیں چاہتے، اور یہ چیز طلاق کے ارادے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ طلاق کہنے سننے پر بیوی کو حاصل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ حاکم اس شخص کو طلاق دینے پر مجبور کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے سخت وعید اور تحدید ہے جو کوئی اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اور اس کا مقصد محض ضرر رسانی اور تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، ولا یحل اور نہیں حلال لہن ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما اس کو جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر وہ کن یؤمن ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور ان کے خامند احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لوٹا لینے کے، فی ذالک اس مدت میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ رکھیں اصلاح کا، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کا حق ہے خامدوں پر، مثلو مانند الذی اس کے جو ہے علیہن عورتوں پر فرض، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال اور مردوں کو علیہن ان پر درجۃ ایک فضیلت ہے، واللہ اور اللہ عزیز بڑا غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اسلام نے معاہدہ نکاح کو نہایت اہم اور مقدس ٹھہرایا ہے۔ اس کا اپنے ماننے والوں سے تقاضا ہے کہ شادی اور نکاح کے رشتے کو کھیل نہ سمجھا جائے۔ میاں بیوی حد المقدور اس کو توڑنے سے احتراز کریں۔ میاں بیوی میں اختلاف یا جھگڑا وغیرہ ہو جانا فطری سی بات ہے، لیکن اس کو جدائی پر منتج نہ ہونا چاہیے۔ اگر بات پر طلاق ہوگی تو 2 افراد ہی نہیں، کئی خاندانوں حتیٰ کہ پوری سوسائٹی پر اس کے نہایت مضر اثرات مرتب ہوں گے۔
چنانچہ زوجین کے متعلقین کا فریضہ ٹھہرتا ہے کہ وہ ان میں کشیدگی کی صورت میں مل کر اصلاح کی کوشش کریں۔ نکاح انسانیت کی بقا اور فطری نظام زندگی کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے جہاں ایک طرف انسان کی فطری ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے اور دنیا میں تولد تناسل کا پاکیزہ نظام قائم ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف ایک عبادت اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے۔ اسلام نے اس عبادت سے متعلق جو تعلیمات اور ہدایات دی ہیں، ان کی روح سے ایک مرد پر عورت کے لیے حق مہر، نان و نفقہ اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا، نیز حسن معاشرت ضروری ہے، جبکہ عورت کی طرف سے عفت، پاک دامنی، نیک چلنی، شوہر کی اطاعت فرمانبرداری شرط قرار دی گئی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی نظر میں نکاح کوئی وقتی اور محدود معاہدے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مضبوط شرعی عہد اور بندھن ہے جس کا ہمیشہ باقی رکھنا مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ طلاق یافتہ ایسی عورتوں کے حکم کو بیان کرتی ہے جن کے ساتھ شوہر نے ہم بستر ہونے کے بعد طلاق دی ہو اور وہ حیض کی عمر میں ہوں۔ ان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عدت 3 قروء یعنی 3 حیض یا 3 پاکیوں تک انتظار کریں۔ اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے، جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو، وہ بھی نہ ہو کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہ ہو یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، کیونکہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ گویا یہاں مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ 3 قروء جس کے معنی طہر یا 3 حیض کی ہیں، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، یعنی انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں، مثلا کہے کہ طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض آئے ہیں، درآں حالانکہ اسے 3 حیض آ چکے ہوں۔ مقصد پہلے خامد کی طرف رجوع کرنا، اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو، یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کہہ دے کہ مجھے تو 3 حیض آ چکی ہیں، جبکہ واقعتاً ایسا نہ ہو، تاکہ خامد کا رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ نطفہ وہ پہلے خامد کا ہوگا اور منسوب دوسرے خامد کی طرف ہو جائے گا، یعنی ان کا چھپانا اس لیے ہی حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، خواہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا مہینہ ہو، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے بعد ہوا ہو تو 130 دن عدت ہوتی ہے۔ شوہر کے مرتے وقت جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں رہنا چاہیے، باہر نکلنا درست نہیں۔ البتہ اگر کوئی غریب عورت ہے جس کے پاس گزارے کے جتنا بھی خرچ نہیں، اس نے کھانا پکانے وغیرہ کی نوکری کر لی تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا درست ہے، لیکن رات کو اپنے گھر ہی میں رہا کرے، چاہے صحبت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو، چاہے کسی قسم کی تنہائی ہو یا نہ ہو، اور چاہے حیض آتا ہو یا نہ، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا چاہیے۔ اور جس عورت کو شوہر نے طلاق دی ہو اس کی عدت مکمل 3 ماہواریاں ہیں، اگر حمل نہ ہوا ہو۔ اگر کم عمری یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ماہواری نہیں آتی تھی تو پھر 3 مہینے ہیں، اور اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت باہر صورت وضع حمل ہے، خواہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو۔
عدت کے دوران عورت کے لیے کسی اور جگہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور کسی مرد کا ایسی متعلقہ بیوہ عورت کو نکاح کا صراحتاً پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے۔ عدت کے دوران عورت کے لیے شدید ضرورت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ عدت وفات میں اور متعلقہ بہنہ کے لیے عدت میں زیب و زینت، بناؤ سنگار کرنا، خوشبو لگانا اور نئے کپڑے وغیرہ پہننا جائز نہیں ہے۔ طلاق کی صورت میں اسلام نے ایک اور ضروری قانون عدت کا دیا ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت ایک خاص مدت تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کا مقصد تحفظ نسب ہے تاکہ پیدا ہونے والی اولاد کا نسب مشکوک نہ ہو جائے۔ طلاق کے بعد اگر عورت فوراً دوسرا نکاح کر لے تو بچے کے نسب پر شبہ ہو سکتا ہے کہ پہلے خامند کا ہے یا دوسرے کا، اور اس طرح کئی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اسلام نے عورت کے دو نکاحوں کے درمیان مختلف صورتوں میں مختلف مدتیں مقرر کر دی ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ آئندہ پیدا ہونے والا بچہ کس باپ کا ہے۔ نیز پہلے نکاح کے احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دوسرے نکاح سے پہلے کچھ وقفہ ہونا چاہیے۔ ان كن يؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہاں پہ طور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، لہذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ شوہروں کی رجی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آیت میں ارادو کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہے۔ ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے اور گناہ ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جہالت کی بھی کمی نہیں۔ بیویوں کو ظلموں سے تم سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کے افعال ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسی حق ہے جیسے عورتوں پر ہے۔ یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اس طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورے کرنا لازم ہے۔ آیت کی مناسبت سے یہاں ہم شوہر بیوی کے چند حقوق بیان کرتے ہیں۔ شوہر پر بیوی کے چند حقوق یہ ہیں: نمبر 1 خرچہ دینا، نمبر 2 رہائش مہیا کرنا، نمبر 3 اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نمبر 4 نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، نمبر 5 ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، نمبر 6 جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجئی کرنا، نمبر 7 اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں۔ بیوی پر شوہر کے چند حقوق یہ ہیں: نمبر 1 ازدواجی تعلقات مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، نمبر 2 اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، نمبر 4 ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، نمبر 5 ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، نمبر 6 اسے اپنا سردار جاننا، نمبر 7 شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، نمبر 8 کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوشامد کر کے اسے منانا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد و عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے، اس کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ادارہ دو سربراہوں کے ساتھ درست طریقے سے نہیں چل سکتا، لہذا اسلام نے خاندان میں ایک شخص کو قانونی اور عملی طور پر فوقیت دی ہے تاکہ خاندانی نظام اپنے فرائض بخوبی انجام دے سکے۔ مرد کی برتری کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم
مرد عورتوں کے سربراہ ہیں اس سبب سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسلام نے خاندانی نظام کو منظم مستحکم بنانے کے لیے مرد کو ایک خاص برتری عطا کی ہے، جیسے قرآن میں قوام کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق مرد اور عورت کے اختیارات مساوی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خاندان ایک انتظامی اکائی ہے۔ کسی بھی اکائی میں دو سربراہان کا مساوی اختیار رکھنا عقلی لحاظ سے ممکن نہیں۔ عربی زبان میں قوام کا مطلب ہے نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، مالی کفالت کرنے والا۔ قوام وہ شخص ہوتا ہے جو کسی فرد، ادارے یا نظام کے معاملات کو سنبھالنے اور ان کی ضروریات پورے کرنے کی ذمہ داری اٹھائے۔ الغرض اسلام نے خاندانی نظام کو استحکام بخشنے کے لیے مرد کو قوامیت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مردوں پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی کہ وہ اپنے زیر دستوں کے ساتھ شفقت، محبت، نرمی سے پیش آئیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔